بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 48 18 لاشیں کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کشتی سمندر میں ٹھیک سمت جا رہی تھی۔ کشتی کے بادبان ہوا میں پھولے ہوئے تھے اور وہ سمندر کی تیز دھارے پر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ ماریا اور ناگ سو رہے تھے۔ امبر کشتی میں بیٹھا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ قطبی ستارہ آسمان کے شمال میں چمک رہا تھا۔ امبر اسی ستارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امبر کا خیال تھا کہ اگر وہ اسی رفتار کے ساتھ کشتی کو آگے بڑھاتا رہا تو کل تک بادبانی جہاز ضرور نظر آ جائے گا۔ آپ پچھلی قسط میں سن چکے ہیں کہ ہن قوم کے سپاہی امبر کا بادبانی جہاز عمان کی بندرگاہ سے لے کر بھاگ گئے تھے۔ وہ شمال مغرب کی طرف سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ امبر نے سمندر کے کنارے کے ماہی گیروں سے ایک 2 بادبانوں والا جہاز خریدا اور بادبانی جہاز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس جہاز میں امبر کا قیمتی خزانہ بھی تھا۔ امبر، ماریا اور ناگ کو نہ صرف جہاز کا دکھ تھا بلکہ خزانے کا افسوس بھی تھا جسے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بادبانی کشتی ساری رات سمندر کے تیز دھارے پر بہتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہوا بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ صبح کا اجالا سمندر میں پھیل گیا تھا۔ ماریا اور ناگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب کی نگاہیں شمال مغرب کے سمندر کی جانب لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اغوا کیے ہوئے جہاز کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے، مگر سمندر کا سینہ دور تک خالی تھا۔ ابھی تک انہیں اپنا جہاز دکھائی نہیں دیا تھا۔ ماریا نے کہا، کہیں ہم رستہ تو نہیں بھول گئے امبر بھائی؟ امبر نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا ماریا بہن، میں رات بھر ستاروں کی چال دیکھتا رہا ہوں۔ ستاروں کے حساب سے ہماری کشتی ٹھیک سے جا رہی ہے۔ ناگ نے کہا، تو پھر ہمیں ابھی تک جہاز کیوں نہیں دکھائی دیا؟ میرا خیال ہے ہماری رفتار جہاز کی رفتار کے مقابلے میں سست ہے۔ ناگ نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ہم نے جہاز کو کھو دیا ہے۔ اب ہمیں جہاز اور اپنے خزانے کو بھول جانا چاہیے۔ امبر مسکرایا، ناگ بھائی، مجھے نہ پہلے جہاز اور خزانے کی خواہش تھی اور نہ اب ہے۔ میں نے بڑے جہاز دیکھے ہیں اور بڑے بڑے خزانے کو ٹھکرایا ہے، لیکن یہ سوال عزت کا ہے، اس لیے کہ دشمن نے ہمارے جہاز پر قبضہ کر کے ہمارے خزانے کو لوٹ لیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی عزت کی خاطر دشمن سے مقابلہ کریں اور اس سے اپنی چیزیں واپس لیں۔ ماریا نے کہا، اگر دشمن ہمیں دکھائی ہی نہ دیا تو ہم اپنی چیزیں کہاں سے حاصل کریں گے؟ کس سے واپس لیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ امبر بولا، ایسی بات نہیں ہے ماریا بہن، ہمیں دشمن کا پورا پیچھا کرنا ہوگا۔ ہم دشمن کو جا کر پکڑیں گے۔ تم لوگ اتنی جلدی مت گھبراؤ، ذرا صبر سے کام لو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ناگ نے کہا، صبر تو ہمیں ہر حالت میں کرنا ہوگا کیونکہ صبر کرنے کے بغیر اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ انہوں نے کشتی ہی میں تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ ماریا لیٹ گئی۔ ناگ امبر کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان پر کالے کالے بادل جمع ہونے شروع ہو گئے۔ امبر نے کہا، طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو کشتی کے نچلے حصے میں چھپا دینا چاہیے۔ ہوا ایک دم تیز چلنے لگی، بادلوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی اور پھر بادل گرج اٹھے۔ ماریا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ناگ نے کہا، ماریا بہن نیچے آ جاؤ۔ انہوں نے کھانے پینے کے مرتبان وغیرہ اور پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور چھوٹی سی کشتی پر سے اتر کر کشتی کے نچلے حصے میں آ گئے۔ کشتی کا یہ حصہ کشتی کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ یہ کمرہ ایک صندوق کی طرح تھا جہاں زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر چھت سے سیڑھیاں اترتی تھی اور اس کی چھت کو صندوق کے ڈھکنے سے بند بھی کیا جا سکتا تھا تاکہ اندر بارش کا پانی وغیرہ نہ آ سکے۔ ماریا چٹائی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ امبر نے ناگ سے کہا، تم میرے ساتھ اوپر آ جاؤ، ہمیں اب کشتی کو سمندر کے تیز دھارے سے اتار لینا چاہیے کیونکہ اگر آندھی کا طوفان آ گیا تو ہماری کشتی کی رفتار 4 گنا زیادہ ہو جائے گی اور یہ ضرور الٹ کر سمندر میں ڈوب جائے گی۔ ناگ امبر کو ساتھ لے کر اوپر آ گیا۔ اب اوپر آسمان بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ ساتھ اب بادل بھی گرج رہے تھے۔ بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ ایک دم سے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ناگ اور امبر کشتی کو سمندر کے تیز دھارے سے اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک بادبان کھول دیا جائے۔ امبر نے ایک بادبان کھول دیا۔ بادبان کھل کر تیز سمندری ہوا میں پھڑپھڑانے لگا۔ امبر نے ناگ سے کہا، ڈنڈے کو دائیں طرف گھمانے کی کوشش کرو۔ ناگ نے ڈنڈے کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے زور لگایا۔ بادبان کی رسی کو
ستون کے ساتھ باندھ کر عنبر بھی اس کے ساتھ مل کر زور لگانے لگا۔ سمندری لہر کا بہاؤ اس قدر تیز ہو گیا تھا کہ وہ کشتی کو اپنے ساتھ اڑائے لیے جا رہی تھی۔ کشتی کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ عنبر نے دوسرے بادبان کو بھی کھول دیا۔ بادبان کھلتے ہی اس قدر زور سے پھڑ پھڑایا کہ ہوا میں پٹاخوں کے دھماکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی بادبان پھٹ گیا اور اس کا کپڑا پرزے پرزے ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ بادبان پھٹ کر اڑ گیا۔ ڈنڈے کو ہاتھوں سے مت چھوڑنا ناگ، یہ کہہ کر عنبر نے رسی سے دوسرے بادبان کو اور زور سے لپیٹ دیا، اور پھر وہ ناگ کے پاس آ گیا اور ڈنڈے کا رخ موڑنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ ایک بادبان کے پھٹ جانے اور دوسرے کے بندنے سے یہ فائدہ ہوا کہ کشتی کی رفتار کم ہو گئی، کیونکہ بادبانوں میں ہوا نہیں بھری جا رہی تھی۔ یہ ہوا ہی کشتی کو زیادہ رفتار سے چلاتی تھی۔ کشتی کی رفتار کم ہوئی تو عنبر اور ناگ نے مل کر کشتی کو بڑی آسانی سے سمندر کے تیز دھارے سے اتار لیا۔ کشتی سمندر کے تیز دھارے سے اتری تو اس میں کچھ سکون آ گیا۔ ناگ نے ماتھے پر سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ عنبر نے آسمان کی طرف دیکھا، اس مصیبت سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی زبردست طوفان آنے والا ہے۔ بادل زیادہ گہرے ہو گئے ہیں، بادلوں میں اب بجلی زیادہ شور مچا رہی ہے، چمک پیدا کر رہی ہے، ہوا آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ اچانک بادل بڑے زور سے ایک دھماکے کے ساتھ گرجا اور ایک دم سے بارش شروع ہو گئی۔ نیچے ماریا لیٹی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اوپر آ کر پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ اسے یوں لگا جیسے سمندر میں کسی جگہ کوئی جوالا مکھی پھٹ گیا ہو۔ عنبر نے کہا، بادل گرجا تھا ماریا، تم اوپر مت آؤ، نیچے ہی آرام سے لیٹی رہو، ہم کشتی کو سنبھال لیں گے۔ ماریا پھر نیچے چلی گئی۔ بارش بڑی زور سے ہو رہی تھی۔ عنبر نے ماریا کے کمرے کی چھت والا ڈھکن بند کر دیا تاکہ نیچے بارش کا پانی نہ جائے۔ اب ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھ کر کشتی سے ٹکرا رہی تھی۔ سمندر کی لہریں کشتی سے ٹکرا کر اسے اوپر لے جاتی اور پھر ساتھ ہی نیچے لے آتی۔ ایسی حالت میں کشتی کا رخ سیدھا رکھنے کے لیے عنبر بادبان بھی نہیں کھول سکتا تھا، کیونکہ بادبان کھل جانے سے آندھی کشتی کو اڑا کر لے جاتی اور ہو سکتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اب یہ حالت تھی کہ ان کی کشتی لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ جدھر لہر جا رہی تھی کشتی بھی ادھر کو ہی جا رہی تھی۔ ناگ نے کہا، اس طرح تو ہم خدا جانے کدھر کے کدھر جا نکلیں گے۔ عنبر بولا، ایسا ہو سکتا ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، طوفان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا، کہیں ہم کھلے سمندر میں نہ نکل جائیں، پھر تو ہمارا کسی کنارے پر لگنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عنبر بولا، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور طوفان سے بچ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے سخت غلطی کی کہ تمہیں پرندہ بنا کر نہ اڑایا، وگرنہ تم آگے جا کر دیکھ سکتے تھے کہ بادبانی جہاز کس طرف کو ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم ٹھیک رخ پر سفر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں یا جنوب کی طرف۔ ناگ نے کہا، ہمارا قطب نما بھی تو جہاز ہی میں ہے، اور پھر اتنے سخت طوفان میں ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ عنبر بولا، آسمان پر سورج بھی نہیں، اگر سورج نکلا ہوتا تو ہمیں بہت کچھ اندازہ ہو سکتا تھا۔ طوفان تیز سے تیز ہونے لگا، ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی، بارش تیز ہو گئی، سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی۔ ماریا نیچے گھبرا گئی کیونکہ کشتی اب بھی طرح طرح سے ڈوڑ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ طوفان میں ایک معمولی تنکے کی طرح بہہ جا رہی تھی۔ ایک لہر آتی اسے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتی، دوسری لہر آتی اسے اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتی۔ ماریا نیچے سے گھبرا کر اوپر آ گئی۔ عنبر نے چھت کا ڈھکنا کھلتا دیکھ کر ماریا سے کہا، ماریا اوپر مت آؤ، تم سمندر میں گر پڑو گی۔ ماریا نے کہا، نیچے میں گھبرا رہی ہوں۔ واپس جاؤ، ناگ نے چیخ کر کہا، اگر تم سمندر میں گر پڑی تو ہم تمہیں واپس نہ نکال سکیں گے، خدا کے لیے نیچے واپس چلی جاؤ، طوفان ابھی دور ہو جائے گا۔ مگر طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج یہاں طوفان رہے گا یا کشتی رہے گی۔ انہیں بادبانی جہاز تو بھول گیا، اب اپنی کشتی کی فکر پڑ گئی۔ ماریا پھر نیچے جا کر چٹائی پر بیٹھ گئی۔ کشتی بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ ماریا نے گھبرا کر ایک ستون کو پکڑ لیا۔ اوپر عنبر اور ناگ کی طوفان میں بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ کشتی کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھے، مگر کشتی ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ اچانک ایک اونچی لہر نے اٹھا کر کشتی کو اوپر اچھالا اور اس کے ساتھ ہی ناگ گڑاپ سے سمندر میں جا گرا۔ عنبر نے اسے آواز دی۔ ناگ نے سمندر میں گرتے ہی ایک پھنکار ماری اور وہ ایک دم سے انسان سے سانپ بن گیا۔ عنبر کو یقین تھا کہ ناگ مرے گا نہیں، لیکن اسے یہ خطرہ ضرور تھا کہ اگر وہ سانپ بن گیا تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اوپر سمندر میں نہ رہ سکے۔ سانپ بن کر ناگ نے لہروں پر تیرنا شروع کر دیا، مگر لہریں اس قدر زبردست تھیں کہ ناگ کو انہوں نے اچھالنا اور ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا۔ ناگ کی جان پر بن آئی، اسے یوں لگا جیسے وہ مر جائے گا۔ اس نے سانپ کی حالت میں ہی پھنکار ماری اور طوطا بن کر اڑنے لگا۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ اس کے لیے ہوا میں اڑنا مشکل ہو گیا۔
ہوا کے جھونکے اسے سوکھے پتے کی طرح اڑانے لگے۔ ایک بار وہ کشتی کے اوپر آیا تو اس نے اپنے آپ کو کشتی میں گرا دیا۔ کشتی میں گرتے ہی وہ دوبارہ انسان کی شکل میں آ گیا۔ امبر نے چیخ کر کہا، ناگ رسی سے اپنے آپ کو باندھ لو۔ ناگ نے رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور امبر کے ساتھ مل کر کشتی کو سنبھالنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ طوفان پتھر رہا تھا۔ سارا دن طوفان کی وہی حالت رہی۔ رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ بجلی چمکتی تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی۔ بارش رک گئی تھی مگر آندھی اسی طرح چل رہی تھی۔ بادل بھی گرج رہے تھے۔ سمندر کی بڑی بڑی لہریں اسی طرح اٹھ رہی تھیں۔ کشتی ڈگمگا رہی تھی، لہریں اسے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھیں۔ اچانک اندھیرے میں امبر نے دیکھا کہ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں کھڑی ہیں۔ امبر نے چیخ کر کہا، کشتی چٹانوں سے ٹکرانے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک لہر نے کشتی کو اٹھا کر چٹان کے ساتھ ٹکرا دیا۔ کشتی اچھل کر چٹان سے ٹکرائی اور پھر پھیل کر سمندر میں الٹ گئی۔ ماریا تیزی سے باہر نکل آئی۔ امبر نے ایک رسی سے ماریا اور ناگ کو اپنی طرف کھینچا اور انہیں لے کر ساحل کی ریت پر آن گرا۔ تینوں بہن بھائی تھک کر چور ہو گئے تھے۔ ایک اتفاق سے ان کی کشتی ایک جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی تھی۔ امبر اور ناگ نے اٹھ کر ماریا کو ساتھ لیا اور جزیرے کے کنارے درختوں میں آ کر لیٹ گئے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رات گٹا گوپ اندھیری تھی۔ طوفان نے انہیں بے حد تھکا دیا تھا۔ ساحل کی ریت پر گرتے ہی وہ زمین پر لمبے لیٹ گئے۔ طوفان اب تھم گیا تھا۔ آندھی رک گئی تھی، بارش بند ہو گئی تھی۔ سمندر کی طوفانی لہروں کا شور تھم گیا تھا، ٹھنڈی ہوا میں نرمی آ گئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ناگ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم بحیرہ عرب کے کسی دور دراز جزیرے میں آ گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری کشتی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن ہم بچ گئے۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی کا تو خیر کچھ نہ بگڑتا لیکن ہم ضرور ہلاک ہو جاتے۔ امبر نے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جزیرہ کون سا ہے۔ ناگ بولا، اب تو صبح ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کس جزیرے میں آن اترے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے انہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جزیرے کی اندھیری رات کی ٹھنڈی ہوا میں وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ جب ان کی نیند کھلی تو صبح کی روشنی جزیرے کے ساحل پر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آسمان پر بادل تھے مگر بارش کا طوفان غائب ہو گیا تھا۔ ساحل کی ریت پر رات بھر کے طوفان کے بعد لائے ہوئے بے شمار گھونگے اور مردہ مچھلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جزیرہ ایسا تھا کہ اس کے ساحل پر دور تک بھورے رنگ کی سیاہی مائل چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ چٹانوں کے پیچھے ناریل کے درختوں کے جھنڈ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ اچانک ناگ نے چیخ کر کہا، ادھر دیکھو امبر بھائی۔ امبر اور ماریا نے جزیرے کے شمال مغربی ساحل کی طرف دیکھا تو سامنے دور درختوں کے جھنڈ میں ساحل پر سمندر کے اندر کی جانب ان کا بادبانی جہاز ٹیڑھا ہو کر کھڑا تھا۔ امبر بولا، یہ تو ہمارا جہاز ہے۔ ماریا نے کہا، ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کے سپاہی طوفان میں رستے سے بھٹک کر اسی جزیرے پر آ گئے ہیں۔ ناگ بولا، جہاز ٹیڑھا ہو گیا ہے، شاید طوفانی لہروں نے اسے پانی سے نکال کر ساحل کی ریت پر چڑھا دیا ہے۔ امبر نے کہا، اب ہمیں بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، دشمن اسی جزیرے میں موجود ہے۔ ماریا، ہم یہاں سامنے والے درختوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تم چونکہ دکھائی نہیں دے سکتی اس لیے تم جا کر معلوم کرو جہاز کی حالت کیسی ہے اور دشمن کی کل تعداد کتنی ہے۔ ماریا نے کہا، ابھی جا کر پتہ کرتی ہوں۔ امبر اور ناگ چٹانوں میں سے بھاگ کر سامنے ناریل کے درخت کے گھنے جھنڈ میں جا کر چھپ گئے۔ ماریا سمندر کے ساحل پر چلتی جہاز کی طرف روانہ ہو گئی۔ امبر اور ناگ جس جگہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے گھنے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ جنگل جزیرے کے جنگلوں سے ذرا مختلف تھا۔ اس میں درخت بڑے بڑے اونچے اور اتنے گھنے تھے کہ دن کی روشنی ان کے نیچے بڑی مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ زمین پر لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ چٹانیں صرف ساحل کے ساتھ ساتھ تھی، ریت پر تھی۔ جنگل میں کوئی چٹان انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ناگ نے کہا، مجھے اس جنگل کی بو بتا رہی ہے کہ یہاں دلدلیں ضرور ہیں، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لے کر ادھر ادھر پھرنا ہوگا۔ امبر نے کہا، سوال یہ ہے کہ یہ جزیرہ کہاں پر واقع ہے، ہم کس سمندر میں آ گئے ہیں؟ اگر یہ بحر عرب کا کوئی جزیرہ ہے تو یہاں پر کھجوروں کے درخت ضرور ہونے چاہیے۔ ناگ بولا، میرا خیال ہے ہم بحر عرب سے نکل کر شمالی افریقہ کے سمندر میں آ گئے ہیں۔ اس جزیرے میں پپیتے اور تاڑ کے درخت بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم افریقہ کے سمندر میں کسی بے آباد جزیرے پر ہیں۔ امبر بولا، اگر یہ افریقہ کا جزیرہ ہے تو یہ بے آباد نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی نہ کوئی آبادی ہوگی، خواہ وہ جنگلی اور آدم اور وحشی ہوں کی کیوں نہ ہو۔ ناگ نے کہا، جب تک ماریا واپس نہیں آ جاتی ہم یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے، بہرحال ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ امبر نے کہا، ہمارا جہاز کنارے کی ریت پر چڑھ گیا ہے، اسے سمندر میں ڈالتے ہوئے بڑی مشکل ہوگی، کیا خبر اس کو نقصان بھی پہنچا ہو، خدا نہ کرے کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ چکا ہو۔ بہرحال ماریا ابھی آ کر ہمیں ساری خبر دے گی۔ امبر اور ناگ ناریل کے جھنڈوں میں چھپے ہوئے ماریا کی راہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں گئے تھے
انہیں دیکھ کر ہن قوم کے سپاہی چھپ کر ان پر وار نہ کریں۔ وہ خود چھپ کر دشمن کا راز معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں، کہیں وہ خزانے کو نکال کر چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ ماریا ساحل کی ریت پر چلتی ہوئی جہاز کے قریب پہنچی۔ جہاز کا اگلا تھوڑا سا حصہ خشکی پر چڑھ آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آگے کو جھک گیا تھا۔ باقی جہاز بالکل درست حالت میں تھا۔ ماریا جہاز کے قریب آ گئی۔ جہاز پر کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جہاز کے سامنے کی طرف سے رسی کی سیڑھی لٹکتی دیکھی۔ قریب جا کر اس نے ریت پر بہت سے لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دشمن کے سپاہی یہاں سے جا چکے ہیں۔ وہ ضرور جزیرے میں کسی جگہ خزانے کو چھپا کر رکھنے گئے ہوں گے اور یہاں خوراک اور پانی کی تلاش میں گئے ہوں گے۔ ماریا نے سوچا کہ جہاز کے اوپر چل کر معلوم کرنا چاہیے کہ خزانہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر ماریا سیڑھیاں چڑھ کر جہاز کے اوپر آ گئی۔ جہاز کے رستے میں کوئی نہیں تھا۔ بادبان لپٹے ہوئے تھے۔ جہاز کے اوپر والے حصے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ عرصے کے فرش پر درختوں کے جاڑیاں اور پتے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ ماریا آہستہ آہستہ چلتی سیڑھیوں والے دروازے کی طرف آ گئی۔ اب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے راہداری میں آ گئی۔ سب سے پہلے وہ کیبن والے تہخانے میں جا کر خزانے کا معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کہ نہیں۔ تہخانے میں آ کر اس نے دیکھا خالی بوریاں اور لکڑی کے ڈرم ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور خزانے کا صندوق کہیں بھی نہیں تھا۔ خزانہ جہاز میں نہیں تھا، تو کیا وہ خزانے کو جہاز سے نکال کر لے گئے ہے؟ ماریا نے جہاز کے تینوں کیبن چل پھر کر دیکھ لیے۔ وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ میزوں پر چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ رات کے طوفان کی وجہ سے کچھ چیزیں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ ماریا وہاں سے نکل کر برچی خانے میں آ گئی۔ یہاں چولہا گرم تھا مگر آگ بجھی ہوئی تھی۔ تپائی پر گوشت کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ دشمن سپاہی ناشتہ کر کے ابھی وہاں سے نکلے تھے۔ ماریا جہاز پر سے اتر کر ساحل پر آ گئی۔ اس نے غور سے آدمیوں کے پاؤں کے نشانوں کو دیکھا۔ یہ نشان جنگل میں چلے گئے تھے۔ ان نشانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ سپاہیوں کی تعداد 12-13 سے بھی زیادہ ہے۔ ماریا نے آگے جانے کی بجائے یہی سوچا کہ واپس جا کر امبر اور ناگ کو ساری خبر کرے۔ وہ واپس آ گئی۔ امبر اور ناگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماریا کو قریب آتے امبر اور ناگ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ غائب تھی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ انہوں نے ریت پر ماریا کے پاؤں کے نشان پڑتے دیکھے تو سمجھ گئے کہ وہ آ گئی ہے۔ امبر نے ماریا کو آواز دی تو اس نے کہا، میں آ گئی ہوں امبر بھائی۔ ناگ نے جلدی سے پوچھا، دشمن کہاں ہے؟ ماریا نے بتایا کہ جہاز بالکل خالی ہے اور دشمن کے سپاہی خزانے کو لے کر جنگل میں چلے گئے ہیں۔ امبر نے کہا، وہ خزانے کو لے کر جنگل میں کیا کرنے گئے ہیں؟ ناگ بولا، میرا خیال ہے وہ خزانے کو کسی جگہ زمین میں دفن کر کے اسے محفوظ کرنا چاہتے ہوں گے، مگر وہ کس لیے؟ امبر نے کہا، ان کو کیا ضرورت ہے خزانے کو یہاں چھپانے کی؟ وہ جہاز میں ہی اسے پڑا رہنے دیتے۔ ماریا بولی، یہ تو وہاں چل کر ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ سپاہی ضرور بحری ڈاکو ہیں جو خزانے کو لوٹ کر اس جزیرے میں دبا کر چلے جائیں گے اور پھر کبھی آ کر اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ امبر نے کہا، میری تو رائے ہے کہ ہمیں خود چل کر دیکھنا چاہیے اصل بات کیا ہے۔ امبر، ناگ اور ماریا بحری جہاز کی طرف چل پڑے۔ جہاز پر چڑھ کر تینوں بہن بھائیوں نے ایک بار پھر جہاز کی تلاشی لی۔ انہیں خزانے کا صندوق کسی جگہ دکھائی نہ دیا۔ ناگ نے کہا، ضرور وہ لوگ خزانے کو ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ امبر نے کہا، اور اگر ایسا ہو گیا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے رہے اور وہ کسی دوسری طرف سے آ کر جہاز میں سوار ہو گئے اور اسے لے کر یہاں سے چل دیے تو پھر ہم ساری زندگی یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ خزانہ کہاں ہے۔ ناگ بولا، نہیں امبر بھائی، اتنی جلدی وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور پھر جہاز بھی تو خشکی پر چڑھا ہوا ہے، اسے بھی نیچے سمندر میں اتارنا ہوگا۔ ماریا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں دشمن کے سپاہیوں کا تعاقب ضرور کرنا ہوگا۔ سپاہیوں کے پاؤں کے نشان جنگل میں جاتے ہیں، ہمیں جنگل میں جا کر سپاہیوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ چلو پیچھا کرتے ہیں۔ تینوں بہن بھائی دشمن سپاہیوں کے پاؤں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ آگے چل دیے۔ ساحل کی ریت پر سے ہوتے ہوئے وہ بھی قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ جنگل میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اس جزیرے میں جنگل بڑے گہرے اور گھنے تھے۔ زمین پر بے شمار جھاڑیاں اور خضرو لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے انہیں رستے میں ایک جگہ دلدل بھی ملی۔ اگر ناگ انہیں خبردار نہ کرتا تو وہ ضرور دلدل میں پھنس جاتے۔ قدموں کے نشان اب بھی ان کے آگے آگے جا رہے تھے۔ خدا جانے دشمن اس جنگل میں کس جگہ جا رہا تھا۔ کیا وہ اس جزیرے سے باخبر تھے؟ کیا وہ اس جزیرے میں پہلے بھی آ چکے تھے؟ یہ وہ سوال تھے جو رہ رہ کر امبر کے دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ جنگل کی ایک ایسی پگڈنڈی پر سے گزر رہے تھے جس کی دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں، اوپر درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ اچانک ماریا نے کہا، سانپ۔ امبر نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ کا موٹا سانپ درخت کی ٹہنی سے نیچے تک لٹک رہا ہے۔ ناگ امبر کے آگے آ گیا۔ ناگ کی بو درخت کے لٹکتے ہوئے سانپ تک پہنچی تو وہ ایک دم چونکا اور سمٹ کر اوپر اٹھ گیا اور پھر درخت میں کہیں گم ہو گیا۔ ناگ نے ہنس کر کہا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں آ رہا ہوں،
اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ ضرور اسے ڈس کر ہلاک کر دیتا۔ امبر نے کہا ناگ بھائی کم سے کم کسی سانپ سے ہی پوچھ لو کہ یہ جزیرہ کون سا ہے اور دشمن کے سپاہی کس جگہ ہمارے خزانے کو دفن کر رہے ہیں۔ ناگ بولا امبر بھائی ہر سانپ میری بات کا درست جواب نہیں دے سکتا، صرف اژدہا ہی ایک ایسا سانپ ہے جو میری بات کو سن کر سمجھ کر مجھے سچی خبر دے سکتا ہے، باقی کسی سانپ میں اتنی عقل اور اتنی طاقت نہیں کہ میری بات کو سن کر سمجھے اور پھر جواب دے سکے۔ امبر نا امید ہو کر بولا بھائی اب ہم اژدہا کہاں سے لائیں، بس چپکے سے چلتے چلے چلے، قسمت میں ہوا تو خزانہ مل جائے گا، نہیں تو صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں گے۔ آخر ہم نے کون سا اس خزانے کو حلال روزی سے کمایا ہے؟ ماریا نے کہا ہم اپنا خزانہ ضرور حاصل کریں گے امبر بھائی۔ ماریا کے اس جملے پر امبر ہنس دیا۔ اب وہ جنگل کے وسط میں سے گزر رہے تھے، ان کی نگاہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دشمنوں کے قدموں کے نشان پر پڑ جاتی۔ سپاہیوں کے قدموں کے نشان برابر آگے بڑھ رہے تھے، ان میں سے کچھ نشان باری باری تھے، ضرور یہ ان لوگوں کے تھے جنہوں نے کندھے پر صندوق اٹھا رکھا ہوگا۔ انہیں دور سے دریا کے بہنے کی آواز سنائی دی۔ امبر نے کہا معلوم ہوتا ہے ہم کسی دریا کے کنارے پہنچنے والے ہیں۔ ناگ نے کہا ہاں دریا کے پانی کی آواز مجھے بھی سنائی دے رہی ہے۔ ماریا نے کہا خدا جانے یہ دریا کون سا ہے، کہیں ہم پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ امبر بولا اب ہمیں مصیبت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اگر تو ہمیں اپنا خزانہ واپس لینا ہے تو ہمیں ہر قسم کی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں خزانے کے خیال کو دل سے نکال کر اسی جگہ واپس چلے جانا چاہیے۔ ماریا بولی ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم خزانے کا خیال دل سے نہیں نکال سکتے، ہم خزانہ واپس لیں گے، وہ ہمارا ہے، دشمن کے سپاہیوں نے اسے ہم سے لوٹا ہے۔ پھر خاموشی سے آگے بڑھتی چلو۔ آگے بڑھے تو انہیں درختوں کے تنوں کے پیچھے سے دریا بہتا دکھائی دیا۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا دریا کا پاٹ چوڑا تھا، پانی کا رنگ سیاہ تھا اور رفتار بڑی تیز تھی۔ اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک بات تھی وہ یہ تھی کہ اس دریا میں جگہ جگہ لمبے لمبے والے سیاہ رنگ کے مگرمچھ تیر رہے تھے۔ اس دریا کو اگر ہم موت کا دریا کہیں تو وہ غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دریا میں اتر جانے کے بعد زندہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ تینوں دریا کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سیاہ مگرمچھ بڑی بے فکری سے تیر رہے تھے۔ امبر ناگ اور ماریا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں، موت کا یہ خونی دریا کیسے پار کریں۔ مگرمچھ تیز نکیلے دانت نکالے دریا میں تیر بھی رہے تھے اور کنارے کی دلدلوں میں بیٹھے آرام بھی کر رہے تھے۔ ماریا سہم کر کہنے لگی اس دریا کو کیسے پار کریں بھائی؟ ناگ بولا دشمن کے پاؤں کے نشان دریا کی طرف جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ انہوں نے دریا کو کس طرح سے پار کیا ہے، کیا ان کے پاس کوئی کشتی تھی؟ امبر نے کہا اگر کشتی ہوتی تو وہ سامنے والے کنارے پر ضرور بندھی ہوئی نظر آتی، لیکن دریا کا دوسرا کنارہ صاف نظر آ رہا ہے اور وہاں پر کوئی کشتی نہیں، پھر وہ لوگ دریا میں سے کیسے نکل گئے؟ ناگ نے پوچھا۔ ماریا نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ کشتی کو دریا پار کرنے کے بعد پھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہو کہ ایک دریا اور بھی ہے۔ امبر نے کہا ماریا کی یہ بات غور کرنے کے قابل ہے، ہو سکتا ہے دشمن کے سپاہی اس جزیرے میں پہلے بھی آ چکے ہوں، ہو سکتا ہے انہیں معلوم ہو کہ ایک دریا آگے اور بھی پار کرنا ہے اور وہ کشتی کندھے پر اٹھا کر دریا کے پار کرنے کے لیے آگے لے گئے ہوں۔ ناگ نے کہا اس کا فیصلہ تو دریا پار کرنے کے بعد ہی ہو سکے گا، اس وقت تو یہ مسئلہ سامنے ہے کہ دریا کیوں کر پار کیا جائے۔ امبر بولا ہمیں درخت کی شاخیں توڑ کر ایک کشتی تیار کر لینی چاہیے اور پھر اس میں بیٹھ کر، ماریا نے بات کاٹ کر کہا ہاں ہاں اس میں بیٹھ کر دریا پار کریں اور میں اور ناگ مگرمچھوں کا شکار ہو جائے۔ امبر بھائی تمہیں تو کوئی مگرمچھ کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ ہم دونوں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امبر نے کہا پھر کیا جائے، کون سی ایسی ترکیب ہو کہ دریا پار کیا جائے؟ ناگ بولا میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے کہ میں پرندہ بن کر دریا کے دوسرے کنارے پر جاؤں اور وہاں جا کر یہ معلوم کروں کہ دوسرا دریا وہاں سے کتنی دور ہے، پھر یہ معلوم کروں کہ دشمن نے کشتی کو لے کر کہاں چھپایا ہے اور پھر واپس آ کر تمہیں بتاؤں کہ کشتی۔ امبر ہنس پڑا یار یہ تو گورکھ دندے میں پھنسا دیا تم نے ہم کو، تم جاؤ جا کر پتہ کرو کہ کشتی کہاں ہے اور پھر واپس آ کر ہمیں بتاؤ کہ کشتی دوسرے دریا کے کنارے پر ہے، پھر ہم کیا کر لیں گے، ہم اس کشتی کا کیا بگاڑ لیں گے؟ مقصد تو یہ ہے کہ کہیں سے اس جگہ ہمیں کوئی ایسی شے مل جائے جس میں سوار ہو کر ہم مگرمچھوں سے بچتے ہوئے دریا پار کر جائیں۔ ماریا بولی یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں دریا میں تیرتے ہوئے مگرمچھ کچھ بے چین سے ہو کر ایک جگہ جمع ہونے لگے ہیں۔ دریا کنارے ایک طرف آ کر سارے کے سارے کالے مگرمچھ ریت پر چڑھ کر لیٹ گئے، انہوں نے اپنے منہ بند کر کے اپنے سر ریت میں اس طرح ڈال دیے جیسے کسی کے آگے سر جھکا رہے ہوں۔ امبر نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، ان مگرمچھوں کو کیا ہوا؟ ماریا نے کہا میں خود حیران ہوں۔ امبر بولا ضرور کوئی پرسرار بات ہونے والی ہے، ہمیں ان درختوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تینوں درختوں کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور باہر دریا کی طرف دیکھنے لگے۔
مگرمچھ سارے کے سارے دریا کنارے کچھ فاصلے پر ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سر بڑے ادب سے ریت پر ڈال رکھے تھے۔ دریا میں اب کوئی بھی مگرمچھ نہیں تیر رہا تھا۔ دریا کا پانی مگرمچھوں سے خالی ہو کر بڑی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل پھٹ گئے تھے اور دریا پر دھوپ چمک رہی تھی۔ جزیرے میں بھی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں کسی وقت کسی پرندے کی آواز گونج جاتی تھی۔ تو پیارے لسنر، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔